تصور کیجئے ایک دنیا جہاں وقت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ گھڑیاں، نہ کیلنڈرز، نہ الارمز، صرف دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا۔ بس انہی میں انسان جیتا تھا، مگر انسان صرف جینے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ چاند کی روش دیکھتا، ستاروں کو گنتا اور سوچتا، کیا وقت کو سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا اسے پکڑا جا سکتا ہے؟ یہی سوال انسان کے ذہن میں گونجتا رہا، اور اسی سوال نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو تاریخ کے ہر پنے پر نقش بناتا گیا۔ وہ سفر جس نے وقت کو ایک جذبہ بنایا، اور پھر ایک دن انسان نے ایک چھوٹی سی مشین بنائی، گھڑی۔ ایسی مشین جو وقت کو ناپ سکتی تھی، روک سکتی تھی اور بتا سکتی تھی اب کون سا پل تمہارا ہے۔ آج ہم اسی کہانی کو بتا رہے ہیں، وقت کی کہانی، گھڑی کے جنم کی کہانی۔ ایک سفر جہاں وقت انسان کا ساتھی اور پھر اس کا غلام بن گیا۔ وقت ایک ایسا پہلو ہے جو انسان کی ہر طرح کی زندگی میں شامل ہے۔ ہم سب وقت کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ انسان نے وقت کو ناپنا کب شروع کیا؟ اس سفر کی شروعات ہوتی ہے وہ بھی بہت پرانے دنوں سے، جب وقت کا اندازہ لگانے کے لیے انسان کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں تھا جو ہم آج کے زمانے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سفر سب سے پہلے شروع ہوتا ہے مصر اور بیبلون سے، جہاں 3500 BC میں انسان نے سندیال یعنی سوریہ گھڑی کا استعمال شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پول یا پتھر ہوتا تھا جس کا سایہ وقت بتاتا تھا۔ اس گھڑی کا کام صرف دن کے وقت ہوتا تھا، لیکن رات کے وقت کس طرح ناپا جائے، یہ سوال انسان کے ذہن میں گھوم رہا تھا، اور اس سوال کا جواب پانے کی کوشش دنیا کے ہر کونے میں چل رہی تھی۔ پھر چائنا، انڈیا اور گریس میں انسان نے واٹر کلاک بنائی، جو کہ کلیپسیڈرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی تھی جس میں پانی دھیرے دھیرے گرتا تھا اور وقت کا اندازہ اس کے ساتھ بدلتا جاتا تھا۔ یہ گھڑی مندروں اور آبزرویٹریز میں یوز ہوتی تھی، لیکن جب بارش ہو جاتی یا پانی رک جاتا تو یہ گھڑی بھی کام نہیں کرتی تھی۔ وقت کو اور بہتر طریقے سے ناپنے کی کوشش جاری تھی۔ پھر آئی کینڈل کلاک، جو ایک جلتی ہوئی موم بتی تھی۔ یہ گھڑی رات کے وقت کام کرتی تھی جب سورج کی روشنی نہ ہوتی اور پانی سے گھڑی چلانا مشکل ہو جاتا۔ اس موم بتی کی ہر لیئر نے ایک وقت کو دکھایا، اور اس طرح وقت کو ایک نئے طریقے سے ناپنے کی کوشش کی گئی۔ مگر وقت کو صحیح ایکوریٹ ناپنے کی ضرورت سب سے زیادہ اس وقت محسوس ہوئی جب یورپ میں 13ویں صدی کا وقت آیا۔ یہاں پر مکینیکل کلاکس کا آغاز ہوا۔ جرمنی اور اٹلی نے بڑی بڑی گھڑیاں بنائی جو گرجا گھروں میں لگتی تھی، اور ان میں اسکیپمنٹ میکینزم تھا جو وقت کو کنٹرول کرتا تھا۔ لیکن سب سے بہترین اور انوویٹو گھڑی بنائی جیووانی دی ڈونڈے، اٹلی کے ایک عالم نے، جسے ایسٹراریم کہا گیا۔ یہ گھڑی صرف وقت نہیں بتاتی تھی بلکہ ستاروں کی حرکت کو بھی دکھاتی تھی، اور اس گھڑی نے سائنس اور انجینئرنگ کی دنیا میں ایک نئی سوچ ڈالی۔ 15ویں صدی میں گھڑیوں کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہوا جب سپرنگ ڈریون کلاکس کا استعمال ہوا۔ مین سپرنگ نے گھڑیوں کو پورٹیبل بنا دیا۔ اس وقت کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ گھڑی کو ہر جگہ لے جانا آسان ہو، اور پورٹیبل ٹائم کیپنگ کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم 16ویں صدی کی بات کریں تو یہاں ایک نام آتا ہے پیٹر ہینلن، ایک جرمن لاک سمتھ۔ اس نے دنیا کی پہلی پاکٹ واچ بنائی جو نیورمبرگ ایگ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ گھڑی اب جیب میں فٹ ہو جاتی تھی، اور وقت انسان کے ساتھ ہر جگہ چل رہا تھا۔ 17ویں صدی میں کرسٹین ہگنس کا نام آتا ہے، جنہوں نے دنیا کی سب سے ایکوریٹ گھڑی بنائی جسے ہم پینڈولم کلاک کہتے ہیں۔ پینڈولم کی مدد سے گھڑی نے 1 سیکنڈ کے اندر وقت کو ایکوریٹلی دکھایا، اور یہ ایک سائنس کا بدلا ہوا نظریہ تھا۔ پھر آئی ایک ایسی گھڑی جو سمندر میں بھی وقت کو صحیح دکھاتی تھی، میرین کرونومیٹر۔ اس گھڑی کو بنایا جان ہیریسن نے، اور یہ سمندری سفر کو سیکیور بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس گھڑی کی مدد سے دنیا کے نقشے بدل گئے اور سمندر کا سفر آسان ہو گیا۔ اگر ہم 19ویں صدی کی بات کریں تو رسٹ واچز کی دنیا میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ پہلے یہ گھڑیاں صرف
عورتوں کے لیے تھی، لیکن ورلڈ وار 1 کے دوران مردوں نے بھی رسٹ واچز پہننا شروع کر دیا۔ بیٹل فیلڈ میں وقت دیکھنا ضروری تھا اور پاکٹ واچ کا استعمال مشکل ہو گیا تھا۔ 1969 میں سیکو نے دنیا کی پہلی کوارٹز واچ بنائی جو بیٹری اور کوارٹز کرسٹل کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس گھڑی نے پوری گھڑیوں کی دنیا کو بدل دیا کیونکہ یہ سستی اور ایکوریٹ تھی اور ماس پروڈکشن کے لیے بھی بنائی گئی تھی۔ پھر آئی ڈیجیٹل واچ۔ ہیملٹن واچ کمپنی نے 1972 میں پہلی ڈیجیٹل واچ بنائی جس میں LED ڈسپلے اور بٹن پریس پر وقت دکھائی دینے لگتا تھا۔ یہ گھڑی ایک نئی جنریشن کا آغاز تھا۔ آج ہماری گھڑیاں صرف وقت نہیں بتاتی بلکہ ہماری ہارٹ ریٹس، میسیجز، GPS اور ہر طرح کی انفارمیشن دے سکتی ہیں۔ ایپل، سیمسنگ اور ہواوے نے گھڑیوں کو ایک سمارٹ ڈیجیٹل اسسٹنٹ میں بدل دیا اور یہ سفر ابھی بھی جاری ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سوچ سے شروع ہوا سفر تھا، رات کا کیا سے لے کر آج کے سمارٹ واچز تک۔ انسان نے صرف وقت کو نہیں ناپا بلکہ اپنی پروگریس کو بھی سمجھا اور یہ سفر ابھی بھی جاری ہے۔ آج ہم وقت کو دیکھتے ہیں لیکن کبھی سوچا ہے وقت ہمیں کیسے دیکھتا ہوگا؟ ایک وقت تھا جب وقت صرف ایک سایہ تھا، آج وہ ہماری کلائی پر ہمارے دل کے قریب ہے۔ گھڑی ایک مشین ہے لیکن وقت ایک جذبہ ہے۔ وقت کو ناپنا انسان کا سب سے پہلا علم تھا اور ہو سکتا ہے اس کا آخری بھی۔ وقت کو ناپنا صرف سائنس کا کام نہیں تھا، یہ انسانی سوچ، جذبہ اور لگن کا نتیجہ تھا۔ یہ تھی کہانی وقت کو روکنے کی، گھڑیوں کے ذریعے اسے سمجھنے کی اور وقت کے ساتھ ساتھ چلتے انسان کی۔